بن اسلم فرماتے ہیں کہ تورات میں آیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عافیت مخفی بادشاہت ہے، کہ کسی کو سکون کی زندگی میسر ہے، اس کے اندر مصائب، تکلیفیں، مصیبتیں نہیں ہیں، تو یہ ایک مخفی بادشاہت ہے، چھپی ہوئی بادشاہت ہے کہ انسان عافیت کی، آسانی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ کچھ مصائب اور آلام میں نہیں، تو یہ بادشاہت ہے۔ انسان کو جسمانی عوارض لاحق ہو جائیں، انسان کو مالی مشکلات کے اندر وہ گر جائے، وہ مقدموں میں گر جائے، تو یہ انسان تو غلام بن کر رہ جاتا ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی میں عافیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہمیں نہیں گنوانا چاہیے، اور اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ حضرت جعفر بن سلیمان، وہ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ جو سورہ لقمان کی آیت ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ظاہری انعام سے مراد، یعنی اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، یعنی ظاہری نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، اور باطنی نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ اب جعفر بن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ ظاہری انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسلام ہے، حسن صورت ہے، اور تمہارا رزق ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ اسلام کی دولت کا نصیب ہونا، صورت کا حسین ہونا، اچھی شکل و صورت والا ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی جو دولت انسان کو نصیب ہوئی ہے، یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ اور باطنی انعامات میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان کے عیوب اور اس کے گناہ، انسان کے عیب اور نقائص، وہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے چھپا کے رکھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر ہماری گناہوں کی اور ہمارے عیوب اور نقائص لوگوں پر واضح ہو جائیں تو شاید وہ ہم سے کلام کرنا، بات چیت کرنا، سلام لینا بھی مناسب نہ سمجھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی آیت ان الانسان لربہ لکنود کے حوالے سے فرماتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی رب تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتا۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ انسان مصائب کو گنتا ہے، جو اس پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، ان کو وہ گنتا ہے کہ مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، مجھ پر یہ آزمائش آ گئی، مجھ پر یہ آزمائش آ گئی، اور انعامات کو فراموش کر دیتا ہے۔ مصائب، تکالیف اور آلام اور آزمائشیں انسان ان کو گن گن کر رکھتا ہے کہ یہ مجھ پہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف ہے، مگر اس بات پر توجہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جب انسان کمپیریزن کرے تو اللہ پاک کے انعامات ہم پر زیادہ ہیں، اور کبھی کبھی آزمائش آ جائے تو اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پڑھا کرتے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عون بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ غیروں کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نہ ہوتا تو یہ ہمیں نعمت نہ ملتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے وہ اسے دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ کامیابی مجھے فلاں کی وجہ سے ملی، فلاں کی وجہ سے ملی، فلاں کی وجہ سے ملی۔ اللہ کے بندو، یہ کامیابی انسان کو جو ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب یہاں پہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر دیگر اعضاء کے سوا صرف زبان سے ادا کیا، اس کا شکر کم ہے۔ یعنی جو صرف زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس نے حقیقت میں اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کیا۔ وہ اتنا کم شکر ہے کہ اس پر
اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء عطا کیے ہیں، ان اعضاء کو اللہ کی تابع فرمانی میں لگانا اور اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ حقیقت میں شکر گزاری ہے۔ وہ کان ہیں، وہ آنکھیں ہیں، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کے ہاتھ ہے، وہ انسان کے پاؤں ہیں، وہ انسان کا معدہ، سٹومک، پیٹ ہے کہ وہ حلال کی روزی کھاتا ہے یا حرام کی کھاتا ہے۔ اس ہاتھ سے وہ ظلم اور گناہ کرتا ہے یا نیکی کے کام کرتا ہے۔ قدموں سے چل کے وہ اللہ کی تابع فرمانی میں جاتا ہے یا ان قدموں سے چل کر وہ اللہ کی نافرمانی میں جا رہا ہے۔ زبان کے ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اسے بیہودہ کلام میں لگا کے رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب انسان اپنے اعضاء کو اللہ کی تابع فرمانی میں لے آتا ہے، تب جا کے وہ شکر کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کی اور اپنے اسلاف کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔